بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو لیکچرز ہم نے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں اسی سلسلے میں لیکچر نمبر 8 جو کہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس میں جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ پروجیکٹ ڈیلیوری ہے. بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو لیکچر نمبر 8 لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا ٹیچر ناصر شہزاد علی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں جو ایشوز جن کو ہم کور کریں گے، یعنی ہمارے جو لرننگ آبجیکٹیوز ہوں گے، اس میں ہم مینیجنگ ڈیلیوری کی بات کریں گے. مینیجنگ ڈیلیوری یعنی جو چیز کسٹمائزڈ ہم بنائیں گے، کسٹمر کی لائکنگ ڈس لائکنگ یا اس کی انسٹرکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، کسٹمر کے ڈیمانڈ پیٹرن کو انڈرمائن کرتے ہوئے ہم نے جو پروجیکٹ ڈیزائن کرنا ہے تو اس میں کسٹمر کی انوالومنٹ یا کسٹمر کو انگیج کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم پروجیکٹ ڈیلیوری کے مین ایشوز ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ پریلیمنری ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے، یعنی انڈرسٹینڈنگ دی رول آف اے پروجیکٹ مینیجر. سب سے پہلے ہم اس ایشو پہ بات کریں گے کہ جب پروجیکٹ مینیجر کسی ایشو پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا رول یا اس کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں، کون سے پریلیمنری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو ایک پروجیکٹ مینیجر کے پاس ہونی چاہیے، اس کے علم میں ہونا چاہیے، اور کون سے فنکشنز یا ایکٹیویٹیز اس کو پرفارم کرنی ہوتی ہے. اس میں جو ایشوز ہم مد نظر رکھیں گے، انٹروڈیوس 4 پیسز آف یوزفل پروجیکٹ مینجمنٹ جیرگون، یعنی ہم کچھ ایسی علامات جو اسپیسیفکلی پروجیکٹ مینجمنٹ میں استعمال ہوتی ہیں یا جن ایشوز کو پروجیکٹ ڈیلیوری سے پہلے ایک پروجیکٹ مینیجر کے علم میں ہونا یا اس کی مین پریکٹسز میں شامل ہونا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے تو وہ پروگرس کی بات کرے گا، یعنی کسٹمر کو انگیج رکھے گا اور پروجیکٹ کی جو پروگرس ہوگی اس کے متعلق انفارم کرے گا. پھر وہ ایشوز کو مد نظر رکھے گا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں کون کون سی ایشوز یعنی پرابلمز آ سکتی ہیں، رسک کیا ہوتے ہیں، کتنی قسم کے رسک کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ کسی پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر پروجیکٹ لائف کے اندر یعنی ڈیورنگ دا پروسیس آف پرفارمنس تو آپ اگر اپنے پروجیکٹ پلان کے اندر یا اس کی ایگزیکیوشن کے اندر کچھ تبدیلیاں کرتے ہیں تو وہ تبدیلیاں کس نوعیت کی ہو سکتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے اثرات پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن یا اس کی پرفارمنس یا اس کے اینڈ ریزلٹ اور یعنی پروڈکٹیوٹی پر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، ان کا تذکرہ ضروری ہے. اور اس کے بعد ہی ہم مینیجنگ ڈیلیوری کی بات کریں گے. یعنی پہلے ہم اس پارٹ کے اندر لیکچر نمبر 8 پارٹ اے کے اندر ہم پہلے ان بیسک یا بنیادی ایشوز کو ڈسکس کریں گے جو کہ ایک پریلیمنری ورکنگ کے طور پہ ایک پروجیکٹ مینیجر کے پاس اس کے علم میں ہونا ضروری ہے. تو چلیے اسٹوڈنٹ چلتے ہیں ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف. پروجیکٹ مینجمنٹ لیکچر نمبر 8 لے کے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کا ٹیچر ناصر شہزاد. تو چلیے اسٹوڈنٹ چلتے ہیں ہم اپنے آج کے ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں. جب ہم پروجیکٹ ڈیلیوری کی بات کرتے ہیں تو بینگ اے پروجیکٹ مینیجر سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا یا سیکھنا ہوگا کہ ایک پروجیکٹ مینیجر کا رول اس پرفارمنس کے اندر یا اس تمام ایکٹیویٹیز میں کیا ہوتا ہے. ہیونگ ریچ دی اسٹیج، جب آپ اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں یعنی پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنے کے قابل ہوتے ہیں، کسٹمر کی لائکنگ کو دیکھتے ہوئے، اس کی ڈیمانڈ پیٹرن کو دیکھتے ہوئے، اس کی ضروریات اور اس کی یوٹیلیٹی کا خیال کرتے ہوئے، یو آر ان این ایکسیلنٹ پوزیشن ٹو ڈیلیور یور پروجیکٹ سکسیزفلی. آپ اس پوزیشن میں پہنچ جاتے ہیں کامیابی کے ساتھ، کسٹمائزڈ انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے وہ کمپلیٹ کر کے پروجیکٹ کسٹمر کے ہینڈ اوور کریں. یو کلیئرلی انڈرسٹینڈ، اور آپ کو اس اسٹیج کے اوپر مکمل طور پہ واضح طور پہ پتہ ہونا چاہیے وائی یو آر ڈوئنگ دا پروجیکٹ، کہ آپ یہ پروجیکٹ کیوں پرفارم کر رہے ہیں، پروجیکٹ کرنے کا مقصد کیا ہے، واٹ اٹ ول ڈیلیور، یہ کون کون سی ضروریات کو پورا کرے گا، اور اس کے ڈیلیوریبلس کیا ہیں، یعنی کسٹمر نے آپ کو انسٹرکشنز کیا دی تھیں اور آپ نے پروجیکٹ کے اندر اس کے ایگزیکیوشن کے اندر کیا ان کو شامل کیا ہے.
ہاؤ یو ول ڈیلیور دس، اور آپ یہ کیسے ڈیلیور کریں گے. تو اس کا پیورلی تعلق آپ کی پرفارمنس پیٹرن کے ساتھ ہوگا. ایک پروجیکٹ مینیجر کا ایکسپیرینسڈ ہونا بڑا لازمی ہوتا ہے. دا گول یو مسٹ نو ناؤ strive to achieve is to deliver your project predictably. یعنی جو آپ نے چیز ڈیلیور کرنی ہوتی ہے اس کو پہلے سے ہی آپ پریڈکٹ یا اسٹیمیٹ کر چکے ہوتے ہیں. ظاہری سی بات ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ایکسپیرینس کی بات کی ہے، تو ایک پروجیکٹ مینیجر جب اس طرح کی صورتحال میں ماضی میں بھی گزر چکا ہوگا تو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ٹو دا ڈیفائنڈ اسکوپ، اور اس چیز کو مد نظر رکھے گا کہ اس پروجیکٹ کا اسکوپ کیا ہے، اس کی امپلیکیشن کون کون سی صورتحال میں ہو سکتی ہے اور کن جگہ پہ اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس پہ کتنا ٹائم کنزیوم ہوا ہے، اس کے اوپر کاسٹ یعنی بجٹ پیٹرن جو ہے وہ کیا طے کیا گیا تھا اور ایکچولی اس کی کاسٹ کیا آئی ہے، اینڈ دا لیول آف رسک. اور جب آپ نے یہ پروجیکٹ مکمل کیا ہے تو ڈیورنگ دا پروسیس آف ایگزیکیوشن آپ کو کس قسم کے رسک کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایوری تھنگ یو ہیو ڈن اپ ٹو دس پوائنٹ ول ہیلپ دس، یعنی آج تک اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے آپ نے جتنی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہوتی ہیں اس میں سے آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں، آپ کو مختلف قسم کے مسائل کا جو سامنا کرنا پڑا ہے وہ آپ کی لرننگ، آپ کے ایکسپیرینس کے اندر یا آپ کے ورکنگ پرفارمنس جو آپ کا ایک پورٹ فولیو ہوتا ہے اس میں اضافے کا باعث بنتا ہے. ناؤ یو مسٹ میک اٹ ہیپن، اور پھر آپ کو لازمی طور پہ چاہیے کہ اس کو وقوع پذیر ہونے دیں، کیونکہ جتنے زیادہ کرٹیکل یا مشکل صورتحال کا سامنا ہوگا اس سے آپ کے ایکسپیرینس کے اندر اضافہ ہوگا. ٹو اچیو دس یو نیڈ ٹو، ایسا حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے انشور دیٹ دا پروجیکٹ از اسٹارٹڈ پراپرلی، کہ پروجیکٹ کو پراپرلی باقاعدہ انداز میں اس کو شروع کیا جائے، اینڈ دیٹ ایچ پروجیکٹ ٹیم ممبر انڈرسٹینڈ دیئر رول، اور جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ ایک ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ پروجیکٹ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ان کو ٹیم کی صورت میں ہی مکمل کیا جا سکتا ہے، اینڈ واٹ ٹاسک دے نیڈیڈ ٹو ڈو، اور ہر ممبر کو یہ پتہ ہو کہ اس پروجیکٹ کے اندر ان کا رول کیا ہے، ان کی اسپیسیفک ڈیوٹیز کیا ہوں گی یا ان کے اسپیسیفک فنکشنز کیا ہوں گے. دوسری چیز جو لازمی طور پہ پتہ ہونی چاہیے، مینیج پروگریس. آپ کو پروگریس کو نوٹ کرنا چاہیے کہ پروجیکٹ سٹارٹ سے لے کے اور اپ ٹو دا ڈیٹ آف رپورٹ اس کی پروگریس کیا ہے، اینڈ انشور ڈے ٹو ڈے دیٹ دا ورک آن دا پروجیکٹ از موونگ along ایز یو planned. اور اس چیز کو مد نظر رکھنا کہ آج تک جیسے بھی اور جتنا بھی کام ہوا ہے کیا اس پلاننگ شیڈول کے مطابق ہے کہ جس کو آپ نے سٹارٹ میں پلان کیا تھا، یعنی جب آپ نے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا تھا. یعنی یہ بینچ مارکنگ ہوتی ہے اور آپ ساتھ ساتھ اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. تیسری چیز، ریزالو اینی پرابلم دیٹ آر گیٹنگ ان دا وے آف پروگریس. یعنی اگر آپ پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، یہ پروگریس کر رہا ہے اور اپنے اینڈ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اگر اس دوران کسی بھی قسم کے مسئلے کا سامنا ہو، کوئی ہرڈل کا سامنا ہو، کچھ مسائل ہوں، تو ان کو ساتھ ساتھ ہی ریزالو کیا جاتا ہے تاکہ پروجیکٹ سکسیزفلی مکمل کیا جا سکے. نمبر 4، لک آؤٹ فار تھنگز ان دا فیوچر دیٹ مے گیٹ ان دا وے آف پروگریس. یعنی آپ نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے جو کسی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کا باعث بنتی ہیں اور جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، وچ یو کین اوائڈ بائی ٹیکنگ ایکشن ناؤ. یعنی کچھ ایسی تبدیلیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو ان نوٹسڈ ہوتی ہیں، لیکن ہر اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے جو کہ آپ کے پروجیکٹ کی لائف یا اس کی ورکنگ کے اوپر یا اس کے اینڈ ریزلٹس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں. تو ایسی چیزیں کہ جو پروجیکٹ کو پوٹینشلی ڈسٹرب کر سکتی ہیں ان کو ان نوٹسڈ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور آخری چیز جو کہ مد نظر رکھنی ہوگی بینگ اے پروجیکٹ مینیجر، میک سرٹن دیٹ، اس چیز کو یقینی بنائیں دا پروجیکٹ آبجیکٹیوز ریمین ریلیونٹ ٹو یور کسٹمر. یعنی آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے لیے جو طے کیے ہوئے ہیں وہ پروجیکٹ کسٹمر کی رینج اور اس کی ڈیمانڈ پیٹرن کے مطابق ہی رہیں اور اس سے اوے یعنی ڈیویٹ نہ کریں. اینڈ ویئر دے ڈو ناٹ، اور اگر ایسا نہ ہو، چینج دا پروجیکٹ ان اے کنٹرولڈ وے. تو پروجیکٹ کے اندر وہ تمام ضروری تبدیلیاں واقع کریں کہ جو اس کو پروجیکٹ کسٹمر اورینٹڈ بنائیں. یعنی جب آپ مختلف قسم کے کسٹمر کے لیے پروجیکٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ کسٹمائزڈ پروجیکٹس جو ہوتے ہیں
وہ پروجیکٹ کی ڈیمانڈ، اس کی لائکنگ، اس کی ڈس لائکنگ یا اس کی انسٹرکشنز کے مطابق ہوتے ہیں، اور آپ کسٹمر کی جو ولنگنیس ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے. تو پروجیکٹ مینیجر کو لازمی طور پہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. سکسیسفل پروجیکٹ مینجمنٹ یعنی اگر آپ ایک اچھے اور کامیاب پروجیکٹ مینیجر بننا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ کو پرفارم کرنا ہوگا یا کچھ چیزیں ہیں جن کو انڈرمائن کرنا ہوگا. To be effective as project manager, you must keep yourself immersed in the day-to-day work of the project. آپ کو انگیج رکھنا ہوگا اس تمام کام کی جو ڈیلیوری ہے، اس تمام کام کی جو پروگرس ہے، اس سے آپ کو اویئر رہنا ہوگا، اس کے اوپر نظر رکھنی ہوگی اینڈ انڈرسٹینڈ، اور اس چیز کو سمجھنا ہوگا واٹ از ہیپننگ، کیا ہو رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ پلانڈ ورک ڈاکومنٹ سامنے رکھیں گے اور ایکچوئل ورک کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو اس کے جو اسٹینڈرڈ آف پرفارمنس کا پتہ چلے گا، اور یہ چیز پتہ چلے گی کہ کیا وہ آپ کی جو پرفارمنس رینج ہے اس کے اندر رہا ہے یا نہیں. یعنی جو بجٹڈ پرفارمنس تھی اس کے مطابق کام ہو رہا ہے ایز یو پلانڈ بیفور ایٹ دا اسٹارٹ آف یور پروجیکٹ. یو نیڈ ٹو کیپ ٹاکنگ آل دا ٹائم ٹو دا پروجیکٹ ٹیم. آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ہر وقت اپنی پروجیکٹ ٹیم کے ساتھ رابطے میں رہیں، مختلف ایشوز کو ڈسکس کیا جائے، ٹیلنگ دیم واٹ نیڈیڈ ٹو بی ڈن، اور ان کو بتایا جائے کیونکہ آپ مینیجر ہوتے ہیں، رسپانسیبل ہوتے ہیں، تو آپ کو انہیں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ چیزوں کو کیسے مکمل کرنا ہے. اینڈ فائنڈنگ آؤٹ ہاؤ دے آر پروگریسنگ. پروجیکٹ مینجمنٹ از ناٹ اے ہینڈز آف ایکٹیویٹی. یعنی پروجیکٹ مینجمنٹ ایک ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا کام کسی کے اوپر چھوڑ دینا ہے اور آرام سے بیٹھ جانا ہے، بلکہ جو رسپانسیبل پرسنز ہوتے ہیں ان کو خود بھی اپنے آپ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اٹ ریکوائر فوکس، یہ آپ کی توجہ چاہتا ہے اور آپ کو اپنے کام کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی. اٹینشن اینڈ آن گوئنگ انٹریکشن ود ایوری ون انوالوڈ ان دا پروجیکٹ. اور ہر وہ شخص جو کہ ایک پروجیکٹ ٹیم کی صورت میں مینیجر ہوتا ہے، آپ کو اس کے ساتھ انگیج رہنا ہوتا ہے، اس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، اس کے کام کی پرفارمنس کو چیک کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ایک پوٹینشیل ورک آپ پرفارم کر رہے ہیں بینگ اے رسپانسبل مینیجر، اس کے اندر کسی قسم کی خرابی نہ ہو. بیفور آئی ڈیفائن، اس سے پہلے کہ میں اس چیز کی وضاحت کروں ہاؤ ٹو پرفارم دیز ٹاسک آن اے لائیو پروجیکٹ، یعنی جب آپ فزیکلی کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بتانے سے پہلے آئی ایکسپلین دا کی آئٹم یو مسٹ مینیج. آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہوگا، نظر رکھنی ہوگی کہ جن کو لازمی طور پہ پرفارم کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے. اینڈ انٹروڈیوس 4 پیسز آف یوزفل پروجیکٹ مینجمنٹ جیرگون. آپ کو کچھ ایسے جیرگون ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے جو کہ بینگ اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو مختلف سچویشنز میں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا ایسے کمپلیٹ یا لازمی ٹاسک جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر آپ کو پری ریکویزٹ کے طور پہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں. اس میں پروجیکٹ کی پروگریس ہوتی ہے، اس میں مختلف قسم کے ایشوز یعنی پرابلمس کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پروجیکٹ کو پرفارم کرتے ہوئے اس قسم کے پرابلمز یا ایشوز آ سکتے ہیں. پروجیکٹ پرفارم کرنے میں کس قسم کے رسک ہو سکتے ہیں، یہ رسک پرفارمنس نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، کیپیبلٹی نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، ٹائم یا کاسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتے ہیں، اور پروجیکٹ کے اندر جو پوٹینشیل چینجز ہو سکتی ہیں. کیونکہ جیسے ہی آپ کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر یا اقتصادی انوائرمنٹ کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں تو آپ اپنے پروجیکٹ کی جو پلاننگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی مختلف قسم کی تبدیلیوں کو انکارپوریٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان تبدیلیوں کے اثرات آپ کی پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن کے اوپر کیا ہو سکتے ہیں. پہلا ایشو جو ہے میجرنگ اینڈ مینیجنگ پروگریس آن اے پروجیکٹ. یعنی سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے کہ جب آپ کسی پروجیکٹ پہ ورک پرفارم کر رہے ہوں تو آپ نے اس کی جو پرفارمنس ہے اس کی پروگریس کو میجر کیسے کرنا ہے. دا موسٹ امپارٹنٹ ٹاسک فار دا پروجیکٹ مینیجر از ٹو مینیج پروگریس. یعنی سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس پروگریس کو مینیج کرنا ہے، اس کی رپورٹنگ کرنی ہے. انشور دا پروجیکٹ از پروگریسنگ کوئکلی انف ٹو ڈیلیور دا ڈیزائرڈ اینڈ ریزلٹ. اور اس چیز کو ممکن بنانا ہے کہ پلان کرتے ہوئے جن ٹارگٹس کا ہم نے تعین کیا تھا ان کی طرف کام ایز پر یور انسٹرکشن ہو رہا ہے، اور جن چیزوں کی پریڈکشن یا جن چیزوں کو آپ نے پہلے سے طے کیا تھا اس کے مطابق ہے
ان دا ٹائم فریم، اور اتنے ہی وقت کے اندر ہے کہ جس کی آپ نے اپنی پلاننگ شیٹ کے اوپر اجازت دی تھی. وانٹڈ وداؤٹ اسپینڈنگ مور منی دین واز ایکسپیکٹڈ. اور بجٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے گا کہ جو بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا تھا، ایک کاسٹ پیٹرن کیا اس کے اندر رہتے ہوئے ہی تمام کام ہو رہے ہیں. مینیجنگ پروگرس از اباؤٹ انشورنگ دیٹ، یعنی پروگرس کو مینیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو ممکن بنائیں، یقینی بنائیں. دا پیس آف ورک بینگ ڈن بائی یور سیلف، کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ بھی پروجیکٹ کے اسکوپ کے تحت ہے. اینڈ دا ادر پروجیکٹ ٹیم ممبرز از میچنگ دیٹ پلانڈ اینڈ ریکوائرڈ، اور باقی ٹیم ممبر جو بھی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں وہ بالکل اس پلاننگ کے مطابق ہے جس کو آپ نے سٹارٹ میں کیا تھا. بیکاز یو ہیو اے پلان یو ہیو سم تھنگ ٹو میئر ود، یعنی آپ کے پاس پہلے سے ہی یہ طے شدہ شیڈیول ہوتا ہے کہ اگر مختلف قسم کے حالات کا سامنا ہوگا تو آپ نے اس کو کیسے دیکھنا ہے. ون وے آف تھنک آف پلان از ایز اے پروجیکٹ مینیجر میجرنگ ڈیوائس، یعنی آپ کے پاس پہلے سے کچھ آلات کی وضاحت بھی ہوتی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپریشن مینجمنٹ کے اندر کچھ ٹولز ایسے ہوتے ہیں، کچھ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں کہ جس کی مدد سے ہم اپنے پروجیکٹ کو میجر کرتے ہیں اور کریکٹیفائی کرتے ہیں. However, a plan is simply a view of how the future might work، یعنی اس پلان کے اندر اس چیز کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ فیوچر میں اگر اس قسم کے مسائل کا یا مختلف قسم کی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑے تو اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. It is not a statement of reality and no project ایور گوز ایگزیکٹلی ٹو پلان. اور بعض اوقات ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ آپ کو اپنی پلاننگ سے ہٹنا پڑتا ہے، یعنی حالات کچھ اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ پلاننگ کے تحت جن چیزوں کو آپ نے طے کیا تھا ان کے اوپر عمل درآمد ممکن نہیں ہوتا، تو پھر آپ کو اپنے پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن کے اندر کچھ چینجز کو انکارپوریٹ کرنا پڑتا ہے. دا پلان پرووائڈز اے بیس لائن فار دا پروجیکٹ مینیجر. یہ پلان آپ کو ایک بیس لائن مہیا کرتا ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ جب کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ سٹارٹ کہاں سے لینا ہے، اس کے اوپر اپنے کام کی سپیڈ کیا رکھنی ہے، اس کو اینڈ کیسے کرنا ہے، اور آپ کے اینڈ ریزلٹس کیا ہوں گے. اینڈ اف دے آر ناٹ، اور اگر ایسا نہ ہو سکے، ٹو ٹیک ایکشن ٹو اسپیڈ اپ اگین. اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے کام کرنے کی جو ایکسلریشن ہے یعنی سپیڈ ہے وہ کم ہے، تو آپ نے اپنے پروجیکٹ کو سپیڈ اپ کیسے کرنا ہے. ونس یو ہیو اے ویو آف دا ورک کمپلیٹڈ، جب آپ کی نظر میں آپ محسوس کریں کہ کام مکمل ہو رہا ہے یا جیسے آپ نے پلان کیا تھا مختلف فیزز میں اس کے مطابق ہی کام ہو رہا ہے، یو کین چیک دس اگین دا پلان ٹو سی اف یو ہیو میڈ ایز مچ پروگرس ایز پلانڈ. پھر آپ اپنے کام کی ایکچوئل پرفارمنس کو اپنی پلاننگ شیٹ کے ساتھ کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ کام کتنی فیصد مکمل ہو گیا ہے، اور اگر آپ اس سے مطمئن ہوں تو یہ کامیابی کی علامت سمجھی جاتی ہے. یو شوڈ چیک ٹو مین تھنگس. ایک پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ آپ کو ان دو چیزوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1، دیٹ یو آر پروگریسنگ ایٹ لیسٹ ایز فاسٹ ایز یو پلان، یعنی اپنی سپیڈ کو دیکھنا ہے، یعنی ایفیشنسی کو دیکھنا ہے. کیا آپ اپنے پروجیکٹ کی کمپلیشن کی طرف ویسے ہی موو کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے پلان کرتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا تھا. اور دوسری چیز جو مد نظر رکھنی ہے، دیٹ یو آر اسپینڈنگ یور بجٹ نو فاسٹر دین یو پلان، اور اس کے اوپر لگنے والی لاگت کیا اسی پلاننگ پروٹوکولز کے مطابق اگر اس کو ڈیسائیڈ کیا تھا. اور آپ کو اس چیز کو ممکن بنانا چاہیے اور ہر صورت میں ممکن بنانا چاہیے کہ آپ کبھی بھی اپنے پلان شدہ بجٹ سے اس کی رینج سے باہر نہ جائیں. نمبر 2، ایشوز یعنی پرابلم کی بات، یعنی ان چیزوں کو بھی ایک پروجیکٹ مینیجر کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا. پرابلمز دیٹ گیٹ ان دا وے آف پروجیکٹ پروگرس، یعنی پروجیکٹ کی پروگرس کے اندر آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آر کالڈ ایشوز، ان کو ہم ایشوز کا نام دیتے ہیں بائی پروجیکٹ مینیجر. مچ آف یور ٹائم ول بی اسپینڈ ریزالونگ دیز ایشوز. آپ کا زیادہ تر ٹائم ان مسائل کی نشاندہی کرنے میں، ان کو حل کرنے میں اور ان کا ایک پاسبل سلوشن دینے میں گزرتا ہے. ایشوز کین ارائیز ان اینی ٹاسک یو آر ڈوئنگ ویدر آر ناٹ اٹ از اے پروجیکٹ اینڈ کین ٹیک مینی فارمس. جب آپ مختلف قسم کے پروجیکٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نیچر اور ان کی نوعیت کے مطابق بیرونی حالات سے یا بیرونی انوائرمنٹ سے بھی کچھ چیزیں آپ کے پروجیکٹ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ ان کو مختلف صورتوں میں انکارپوریٹ کرتے ہیں، ان کو ریئلائز کرتے ہیں اور ان کے پاسبل سلوشنز دینے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی یہ جو مختلف صورتوں میں آپ کے مسائل آ سکتے ہیں، مثلاً وہ کس قسم کے ہو سکتے ہیں،
یور کار میں بریک ڈاؤن آن دا وے ٹو ورک، جب آپ کام پہ جا رہے ہیں تو آپ کی گاڑی میں توڑ پھوڑ ہو جائے یا کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جائے، یہ بھی ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کے پروجیکٹ کی ٹائم کے اندر کچھ ڈیلے آ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صورت ہے، آ کولیگ یو نیڈیڈ ٹو میٹ اپ ود ٹو کمپلیٹ سم ورک، آپ کا ایک ساتھی جو کہ آپ کے پروجیکٹ ٹیم ممبر یا کو ورکر کے طور پر کام کر رہا ہے، اگر وہ اپنا کام پرفارم کرنے میں فیل ہو جائے اور بیماری کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے آن دا ڈے یو نیڈیڈ ٹو میٹ ہر، دس از این ادر ایشو، یہ بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ نے اگر اپنا کام یا اتھارٹی کسی کو ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے یا کسی کے ذمے کو ڈیوٹی لگائی ہے اور کسی بھی مسئلے کی وجہ سے وہ ڈیوٹی پرفارم نہ کر سکے تو یہ بھی قسم کا مسئلہ ہے، تو آپ کو پہلے سے ہی اپنی پلاننگ کے تحت ایک چیز یا اس کا میک اپ پلان بنا کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیسے اس چیز سے نپٹنا ہے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ از اے اسٹرکچرڈ وے، یعنی یہ پہلے سے طے شدہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کو پروجیکٹ پرفارم کرتے ہوئے کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے۔ این آبجیکٹیو از میٹ، اور آپ اپنے مقاصد کو کیسے حاصل کریں گے۔ اینڈ اٹ ہیز اے اسٹرکچرڈ پروسیس فار ریزالونگ ایشوز، اور پہلے سے ہی طے شدہ ہوتا ہے کہ مسائل کی نشاندہی کیسے کرنی ہے، اور اگر مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو ان کے پاسبل سلیوشنز کیا ہو سکتے ہیں۔ بائی اپلائنگ اے اسٹرکچرڈ پروسیس ایشوز آر مور لائکلی ٹو بی ریزالوڈ سکسیزفلی، اور اگر اس طرح کا اسٹرکچر یا اس طرح کا میکانزم ایک پروجیکٹ ٹیم کے پاس پہلے سے موجود ہو تو پھر مسائل کو آپ پہلے سے ہی اسیس کر سکتے ہیں، ان کے پاسبل سلوشن دے سکتے ہیں، اور ان کے حل دینے سے آپ اپنے مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں۔ دی اسٹیپس ٹو سارٹ آؤٹ ایشوز، یعنی جب مسائل کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو اس سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے، کیسے ہو سکتے ہیں، ہمیں ان سٹیپس کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ٹو میک شیور دیٹ دا ایشو از آئیڈینٹیفائڈ، اس چیز کو یقینی بنائیں کہ ان مسائل کی نشاندہی پہلے ہی کر لی گئی ہے، اینڈ انڈرسٹوڈ، اور آپ کے ٹیم ممبر اور بنگ مینیجر آپ کے علم میں ہے کس طرح کے مسائل کو حل کیسے کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ٹو ڈیولپ سم اپروپریٹ ایکشن، یعنی کچھ ایسے مناسب اقدامات کہ جن کو کرنے سے ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے یا ان کی جو ایررز ہیں یا فالٹس ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان کو پہلے سے ہی آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے۔ نمبر 3، ٹو ایلوکیٹ سم ون ود رسپانسبلٹی فار پرفارمنگ دس ایکشن، ایسے لوگوں کی نشاندہی پہلے ہی کر لی جاتی ہے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس طرح کی سچویشنز میں کام کرنے کے، تو آپ نے پہلے سے اس کا ارینجمنٹ کر لینا ہے، اینڈ ہینس ریزالونگ دا ایشو، اس طرح سے یہ مسائل جو ہیں حل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، ٹو سیٹ اے ڈیٹ فار اٹ ٹو بی ریزالو ڈے، آپ پہلے سے طے کر لیں گے کہ یہ جو مسائل اگر ہوں گے تو اس کو اس صورت میں اور فلاں تاریخ پہ یا فلاں ٹائم تک حل کر لیا جائے گا۔ اور لاسٹ ہوتا ہے ٹو مینیج دا ٹاسک آف ریزالونگ دا ایشو بائی دا سیٹ ڈیٹ، تو پھر آپ نے جو طے شدہ ڈیٹ ہوتی ہے اس کے مطابق ہی اس کو حل کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پروجیکٹ کو ایک سٹرکچرڈ وے کے اندر پہلے سے طے شدہ نظام یا سسٹم کے تحت ہم چلاتے ہیں، ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، تو یہ ہماری کامیابی یا ہمارے ایکسپرٹ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ نمبر 3، رسک، کس قسم کے رسک ہو سکتے ہیں۔ یو کین پریونٹ مینی آف دی ورسٹ ایشو بائی پریڈکٹنگ واٹ مائٹ گو رانگ ان فیوچر، یعنی اگر اس وقت کسی قسم کی خرابی پیدا ہو رہی ہے اور ان فیوچر وہ کسی بڑی خرابی کا باعث بن سکتی ہے تو اس کو پہلے سے ہی پریڈکٹ کر لینا ہے، اور یہ بھی آپ کی ایک ایکسپیرینسڈ مینیجر ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اینڈ ٹیکنگ سم ایکشن ناؤ ٹو اوائڈ دس پریڈکشن بیکمنگ ٹرو، اور یعنی آپ کو اگر نظر آ رہا ہو کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے یا مختلف قسم کے رسک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ کو پہلے سے ہی ایسے ارینجمنٹ یا ایسے پریکاشنری میئرز لینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس پاسبل سچویشن سے بچا جا سکے۔ دس پریڈکشن از ڈن بائی لوکنگ ایٹ پروجیکٹ رسک، یعنی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ پروجیکٹ رسک کو اس حد تک رکھا جائے کہ وہ آپ کی بیئرنس یعنی برداشت کرنے کی حد تک رہیں، یعنی اس کا اپر کنٹرول لمٹ اور لوور کنٹرول لمٹ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لی جاتی ہے۔ دیر آر مینی ویز آف میجرنگ دا امپیکٹ اینڈ لائکلیہڈ، یعنی یہاں پہ بہت سارے طریقے ہیں کہ اس کو ایک مناسب حد تک کیسے رکھنا ہے۔ ان پریکٹس آن آل بٹ دا سم موسٹ کمپلیکس پروجیکٹ اٹ از سفیشینٹ ٹو میئر دیم بائی ججمنٹ، یعنی ایک ججمنٹ کی بنیاد پہ میں پہلے اور بار بار اس چیز پہ زور دیتا ہوں کہ پروجیکٹ مینیجر کا ایک ایکسپیرینسڈ اور ویژنری ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور وہ چیزوں کو اپنی پرسنل ججمنٹ کی بنیاد پہ بھی اسیس کرتا ہے۔ اینڈ یوزنگ اے سمپل ڈسکرپٹیو اسکور
both impact and likelihood can be judged to be high, medium or low. اور آپ کی یہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے رسک کے متعلق وہ ماڈریٹ لیول پہ بھی ہوتی ہے، لائکلیہڈ بھی ہوتی ہے، میڈیم اور لو بھی ہو سکتی ہے. This descriptive score is going to be used for some simple arithmetic، یعنی اس کو مختصر سی کیلکولیشن یا آسان سی کیلکولیشن سے پاسبل بنایا جا سکتا ہے. So it is converted to a numeric score of low یعنی 1 2 medium 3 high، یعنی اس کو ایک نمیرک ویلیو دے دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے یا جس کی مدد سے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ رسک کس حد تک اس میں موجود ہے. The priority of your risk is simply the arithmetic results of multiplying the impact score by the likelihood score، یعنی weighted یا possible score دیکھ لیا جاتا ہے. جیسا کہ ہم ایک پورٹ فولیو کو مینیج کرتے ہیں تو ہم اس میں چیک کرتے ہیں کہ کسی چیز یا کسی سچویشن کے وقوع پذیر ہونے کے چانسز کیا ہیں، تو ہم اس چیز کے سکور کو اس کی پاسبلٹی آف پرفارمنس یا پرابیبلٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے ویٹڈ سکور نکال لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ رسک کا لیول جو ہے پرائرٹی بیس پہ کس لیول پہ ہے، کیا لو لیول پہ ہے، ہائی لیول پہ ہے یا میڈیم لیول پہ ہے. دا رسک ود دا ہائیسٹ اسکور آر دا ونس یو مسٹ وری اباؤٹ، اور جس قسم کا بھی رسک ہوگا اور اس کا سکور ہم نے دیکھنا ہے. جس رسک کا سکور ہائیسٹ ہوگا ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس سے کیسے بچنا ہے یا اس کو ایک ایکسیپٹیبل یا بیرر لیول تک کیسے رکھنا ہے. اینڈ ہیو دا ہائیسٹ پرائرٹی ٹو ٹیک سم ایکشنز اباؤٹ، اور ہمیں پھر کچھ ایسے ایکشن یا سرگرمیوں کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ایک ایکسیپٹیبل لیول تک رکھا جائے. اگر میں آپ کے سامنے ایک گرافک پریزنٹیشن دوں تو امپیکٹ آف رسک یعنی رسک پرائرٹائزیشن کو ہم ہاریزونٹل ایکسس پہ رکھتے ہیں، جبکہ لائکلیہڈ آف رسک یعنی اس کے چانسز کو ورٹیکل ایکسس یعنی ڈپینڈنٹ ویریبل کے طور پہ رکھا جاتا ہے. تو اس کے اندر دو ہی چانسز ہوتے ہیں، یعنی لو سے لے کے ہائی تک اور اسی طرح لو سے لے کے ہائی تک. تو یہاں پہ ہم اپنی ایک پرائرٹی سیٹ کرتے ہیں کہ رسک کو کس لیول تک رکھنا ہے. آیا کہ ہم ویٹڈ سکور کی بنیاد پہ اگر بات کریں تو لو، میڈیم یا ہائر رسک اپنے ویٹڈ سکور کی بنیاد پہ کس لیول پہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں، چونکہ ہم اس کا تعین وقت سے پہلے کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن کے دوران کتنا رسک یا کس قسم کا رسک بیئر کر سکتے ہیں. رسک مینجمنٹ از اے اسٹرکچرڈ وے فار انشورنگ اے پروجیکٹ از میٹ، یعنی ہم پروجیکٹ کے اندر اس کو اگر پہلے سے رسک مینجمنٹ سسٹم کو ڈیولپ کر لیں تو پھر ہم اپنے پروجیکٹ کو بہترین انداز میں مکمل کر کے اپنے نتائج حاصل کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ ہیز اے اسٹرکچرڈ پروسیس فار مینیجنگ رسک، چونکہ یہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ رسک اگر آئے گا تو مینیج کیسے کرنا ہے. بائی اپلائنگ اے اسٹرکچرڈ پروسیس risks are much less likely to occur and have a negative impact on the project. رسک کے جو اثرات ہوتے ہیں بزنس کے اوپر یا کسی پروجیکٹ کے اوپر وہ نیگیٹو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ریلیشن جو ہے وہ انورس نوعیت کا ہوتا ہے. رسکی پروجیکٹ جو ہے وہ کسٹمرز کو لائک نہیں کرتے، تو ہم نے اپنے ایکسپیرینس، اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ رسک کو منیمائز کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو مینیج رسک مینجمنٹ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میک شیور دیٹ رسک آر آئیڈینٹیفائڈ اینڈ انڈرسٹوڈ، کہ رسک کو پہلے ہی پہچان لیا گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ رسک کی نوعیت کیا ہے. فوکس آن دوز رسک، ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اس رسک پہ دیٹ ہیو دا گریٹسٹ کمبینیشن آف لائکلیہڈ آف اکرنس اینڈ پاسبل امپیکٹ آن دا پروجیکٹ. یعنی اپنی پرفارمنس یا پرابیبلٹی کی بنیاد پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ویٹڈ سکور کی بنیاد پہ کون سا رسک اس کو پوٹینشلی زیادہ ہارم کر سکتا ہے. ہم نے اس رسک کو خاص طور پہ مد نظر رکھنا ہے. نمبر 3، ڈیولپ اے رسک اپروچ فار ایچ آف دا کی رسک. اگر ہم نے کچھ رسک پہلے سے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہوئے ہیں تو ہمیں ایک رسک کی اپروچ بنانی ہوگی کہ کس قسم کے رسک کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. کیا مینول وے بہتر ہوگا یا ہمیں کسی سافٹ ویئر کی ضرورت ہو سکتی ہے یا کسی خاص ٹیکنیک کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی. ایلوکیٹ سم ون ود رسپانسبلٹی فار کیرنگ آؤٹ دس اپروچ. ہمیں ایسے ایک ایکسپیرینس پرسن کی ضرورت ہوگی جو اس رسک کے ماحول سے پہلے گزر چکا ہو، اس کو ہینڈل کرنے کا تجربہ رکھتا ہو. سیٹ اے ڈیٹ فار دس اپروچ ٹو بی امپلیمنٹڈ. مینیج دا ٹاسک آف گیٹنگ دا اپروچ امپلیمنٹڈ لائک اینی ادر ٹاسک آف دا پلان. یعنی ماضی میں اگر اس طرح کی چیزوں کو سامنا آپ نے کیا ہو تو پھر اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. تو ایسے شخص یا ایسے پرسنز آپ کے پاس ہونے چاہیے جو ان چیزوں کی نشاندہی کر سکیں.
اور لاسٹ چیز ہے چینج ان دا پروجیکٹ. اگر پروجیکٹ کے اندر کسی قسم کی چینجز ہوتی ہیں تو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. ہاؤ آفن ہیو یو ہیڈ اے کلیئر آئیڈیا ان یور مائنڈ آف واٹ یو وانٹ, کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں, آپ کی ضروریات کیا ہیں. بٹ وین یو اسٹارٹڈ ٹو ڈو سم فردر ورک فار فاؤنڈ دیٹ یور آئیڈیا چینج, اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ بیرونی حالات چینج ہو رہے ہیں اور آپ کے خیال میں اس تبدیلیوں کا اثر آپ کی پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے اندر یا پرفارمنس کے اوپر پڑ رہا ہے, تو پہلے سے ہی ایسا میکانزم طے کر لیں کہ آپ نے ان تبدیلیوں کو انکارپوریٹ کرنا ہے. Projects are much immense to such changes and project customer will often ask for some changes to the deliverables. اور بعض اوقات حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ کسٹمر یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ایسی تبدیلیوں کو اس کے اندر آپ انکارپوریٹ کریں. while a project is already underway, اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پروجیکٹ کے اوپر کچھ کام ہو چکا ہوتا ہے آپ کی پلاننگ کے مطابق, لیکن ماحول کو دیکھتے ہوئے, ان چینجز کو دیکھتے ہوئے, کسٹمر کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنے پروجیکٹ کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں. بائی اپلائنگ اے اسٹرکچرڈ پروسیس چینجز ول اونلی بی انڈرٹیکن, صرف اسی صورت میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اف دے آر ایگریڈ ود دا کسٹمر, یعنی اگر آپ نے کسٹمر کو انگیج کیا ہوا ہے, کسٹمر کے ساتھ رابطے میں ہیں, پروگرس اس کو دے رہے ہیں, and he or she understand the impact of them on the project. The approach to manage the change is to ensure change is controlled. اس چیز کو ممکن اور یقینی بنائیں کہ چینجز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. and no change is made without using the change control process. اور کوئی بھی چینج جو کہ کی جا رہی ہے کنٹرول پروسیس کے بغیر نہیں ہے. assess every change in the form of its impact on the project, یعنی دیکھا جائے گا کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, کیا ہمارے ایکسیپٹیبل لیول تک ہیں یا نہیں ہیں. فار ایگزامپل ڈز ناٹ انکریز ٹائم, ٹائم کو نہ بڑھائیں. بجٹ ریکوائرڈ, بجٹ کو بھی نہ بڑھوائیں جتنا آپ کے پاس ہے, اسی لمٹ میں رہتے ہوئے مکمل کرنے کی کوشش کریں. آر دا لیول آف رسک. ایکسیپٹ دا چینج اونلی, تبدیلیوں کو صرف اس صورت میں ہی ایکسیپٹ کریں اف دا پروجیکٹ کسٹمر ایگری ٹو دا چینج, اگر آپ کا کسٹمر اس چیز سے مینیج کرتا ہے, ایگری کرتا ہے کہ یہ تبدیلیاں کر لیں, کیونکہ کاسٹ اور ٹائم کی ایکسٹینشن اسی نے دینی ہے, بیئر اسی نے کرنا ہے. having first understood the impact on the project of the change, کیونکہ اس کے جو پہلے اثرات ہوں گے, جو پہلی پلاننگ ہوگی اس کے مطابق آپ ایگری کر چکے ہوتے ہیں. اور اگر فردر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو پروجیکٹ مینیجر پروجیکٹ کسٹمر کو انگیج کرے گا. اور یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنی ہے, نوٹ پور چینج کنٹرول از ویری مچ کامن ریزن فار دا پروجیکٹ, یعنی اگر چینج کے عمل کو بہترین انداز میں کنٹرول نہیں کرتے تو پھر یہ پروجیکٹ کی ناکامی کا باعث بن سکتی ہے. تو اسٹوڈنٹس اس چیز کے ساتھ ہی ہم نے اپنا آج کا ٹاپک ختم کیا. نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک یہ اجازت دیجیے.